رانی کو آج پھر جناتی دورہ پڑا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ یہ ڈرامہ کیوں دوسرے تیسرے دن دہرایا کرتی تھی، لیکن مجبوراً مجھے تایا اور تائی کے ساتھ اسے سنبھالنا پڑتا تھا۔ اس کی آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں اور پورا جسم اینٹ رہا تھا۔ تائی کا رو رو کر برا حال تھا۔ تایا اس کی چارپائی کے سرانے کھڑے قرآنی آیات کا زیر لب ورد کر رہے تھے۔ میں پانی کا گلاس بھر کر لایا، مگر رانی نے اپنے ہونٹ دانت چبانے کی حد تک بھینچ رکھے تھے۔ پھر اس نے غراتی ہوئی کھردری آواز میں مجھے زور سے جھڑک دیا، اور جب میں نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تو اس نے غیر انسانی غراہٹ کے ساتھ میرا گلاس والا ہاتھ دھتکار دیا۔ پانی والا گلاس بل کھاتا ہوا دور جا گرا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا۔ دل چاہا رانی کے اس مکر کا اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش سے جواب دے دوں، مگر تایا اور تائی کی موجودگی میں یہ نہ کر سکا۔ بالآخر بیزار ہو کر ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ ہائے رانی کے ابا تو کسی پیر فقیر کو کیوں نہیں بلا لیتا، نہ جانے کون کمبخت آسیب میری بچی کے سر پر سوار ہو گیا ہے۔ تائی نے بدستور روتے ہوئے تایا سے کہا، ارے نیک بختے، پوری گرائی میں ڈھونڈ چکا ہوں، یہاں ایسا کوئی اللہ والا فقیر نہیں ملا، پاس کے گاؤں میں بھی گیا تھا۔ تایا نے جواباً پریشانی سے کہا، شہر تو مل جائے گا نا کوئی اللہ والا فقیر؟ تو ایسا کر رانی کے ابا کہ صوبوں ٹور کے شہر چلا جا، دیکھ تجھے اللہ کا واسطہ میری پھول سی بچی کا کچھ کر لے، تائی نے داد فریاد کے سے انداز میں کہا۔ رانی کی جناتی حالت کے پیش نظر تائی اسے اپنے ساتھ کمرے میں سلاتی تھی۔ جاڑوں کے دن تھے، اس لیے سب اپنے اپنے کمروں میں سویا کرتے تھے۔ میرا تایا اور تائی کے سوا دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ میرے والدین بچپن ہی میں 6 ستمبر کی جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ میں اپنے والدین کی واحد اولاد تھا۔ سیالکوٹ سے تقریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر مضافاتی علاقے میں ایک دور افتادہ گاؤں پنج گرائی کے نام سے موسوم تھا۔ میں ادھر ہی پیدا ہوا تھا۔ چند 100 نفوس پر مشتمل یہ گاؤں بڑا خوبصورت، ہرا بھرا کھیتوں کھلیانوں سے مالا مال تھا۔ میرے والدین کے شہید ہونے کے بعد میرے تایا اکبر خان نے مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ ان کی گاؤں میں کھاد کی دکان تھی، خوب اچھی آمدنی ہوتی تھی۔ میں بھی دکان سنبھالتا تھا۔ رانی ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی عمر 18 برس تھی، مجھ سے 2-3 سال چھوٹی تھی۔ اپنے ڈیل ڈول کے لحاظ سے وہ گاؤں کی ایک الڑ مٹیارن لگتی تھی۔ سرو کی طرح لمبا قد، پرشباب بدن، بس یہی اس کے حسن کی تعریف تھی۔ رنگت صاف تھی اور بالوں کی 2 چٹیاں ہر وقت کیے رکھتی تھی۔ میں خود 20-22 کے پیٹے میں تھا۔ بچپن میں میرا قد تو لڑکپنے تک تیزی سے لمبا ہوا تھا، مگر میرے جسم میں بوٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مگر میں نے جب رحمان بابا المعروف گامو پہلوان کے اکھاڑے میں کسرت کرنا شروع کی تو تیزی کے ساتھ میرے جسم کی بناوٹ بدلتی چلی گئی۔ دکان پر زیادہ تر میں ہی بیٹھنے لگا تھا، اس لیے میرے تایا نے بھی مجھے کھلا خرچہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس لیے میں نے ورزش کے ساتھ ساتھ خالص دودھ اور مکھن کے ساتھ ویڑی کے گوشت کا باقاعدہ استعمال شروع کر دیا تھا۔ تایا مجھ سے واقعی بہت محبت کیا کرتے تھے۔ وہ مجھے حقیقتاً اپنا ہی خون سمجھتے تھے۔ یوں تو تائی بھی مجھ سے ممتا بھری محبت برتا کرتی تھی، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی محبت میں غرض کا ایک دخل تھا، اور وہ غرض مجھے اپنا داماد بنانے کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں تائی نے مجھ سے ناروا سلوک برتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہونے لگا کہ میں ان کی مجبوری بن چکا تھا۔ تایا جان اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ دکان پوری طرح میں نے سنبھال رکھی تھی۔ دکان سے گھر تک کا جو بھی کام ہوتا تھا رفتہ رفتہ میرے ہی سپرد ہو گیا تھا۔ جب رانی پھول سے پھلدار درخت بن گئی تو تائی کو میں ایک بیکار ملازم کی بجائے گھر داماد اور کماؤ پوت نظر آنے لگا۔ چونکہ میں رانی کے ساتھ ہی کھیل کود کر جوان ہوا تھا، اس لیے وہ مجھے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں اس کی چور نگاہوں کا مطلب خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ جب چوری سے کام نہ چلا تو واشگاف انداز میں میرے گلے کا ہار بننے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کبھی رانی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا جن نظروں سے وہ مجھے اب تک دیکھتی آئی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ میری بے اعتنائی نے اسے منہ زور گھوڑی بنا دیا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔
اس وقت تایا دکان پر تھے۔ میں ان کے لیے روٹی لینے آیا تھا۔ تائی بھی پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور رانی گھر پر اکیلی تھی۔ میں اپنی بھی روٹی دکان پر ہی لے جایا کرتا تھا تاکہ تایا کے ساتھ کھا لیا کروں۔ موقع تنہائی ملتے ہی رانی میرے گلے کو آ گئی۔ وے شوکے ظالمہ، تو مجھ سے اتنا کچا کچا کیوں رہتا ہے؟ دیکھ میں تیرے لیے کتنی بے چین رہتی ہوں، اور تو ہے کہ… رانی یہ کیا حرکت ہے؟ ہٹ پرے۔ میں نے اسے جھڑک کر خود سے دور کیا۔ وہ بدستور مجھے اپنائیت بھری نگاہوں سے تکنے لگی، پھر دانستہ توبہ شکن انگڑائی لے کر ایک ادائے دلربا انداز میں بولی، شوکے تو مجھ سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ کیا میں جوان نہیں، خوبصورت نہیں؟ دیکھ پورے گرائی کے منڈے مجھ پر مرتے ہیں اور میں صرف تجھ پر مرتی ہوں۔ اتنا بے مروت کیوں بنتا ہے؟ ہم دونوں کوئی غیر تھوڑی ہیں۔ عن قریب ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں اس کی شادی والی بات پر پریشان سا ہو گیا اور بے اختیار میرے دل کی آواز میری زبان پر آ گئی، میں نے نہیں کرنی شادی وادی، یہ خیال دل سے نکال دے۔ میری بات پر اس کا کھلا چہرہ یکدم بجھ کر رہ گیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے وہ ٹھنک کر بولی، دیکھ لے مجھ سے شادی نہ کر کے تو نقصان اٹھائے گا۔ مثلاً؟ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میری بیبے کو تو جانتا ہی ہے، وہ تجھے کب سے گھر داماد بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ پھر میرا ابا بھی وہی ارادہ کیے ہوئے ہے۔ تیرے انکار سے دونوں کے دل خراب ہو جائیں گے، پھر تیرے یہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، وہ شفاق لہجے میں کہتی چلی گئی۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ تب پہلی بار مجھے اس کی خود غرضانہ سوچ سے نفرت ہونے لگی۔ میری خاموشی کو اس نے جانے کیا سمجھا کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی، اور پھر جلدی سے مجھے رجھانے کی غرض سے میرے قریب آئی اور اپنی دونوں باہیں میری گردن کے گرد حائل کرتے ہوئے اٹھلا کر بولی، دیکھ میری بات مان لے، سکھی رہے گا، تجھے میں بہت پیار دوں گی، یہ لے۔ اس نے محبت کے نشے میں ایک بیہودہ سی جسارت کر ڈالی۔ میری جگہ اس وقت کوئی اور ہوتا تو وہ رانی کے پرشباب سوپر ڈالنے پر فوراً بہک جاتا، لیکن میں اس کی اس حرکت پر غصہ کر گیا اور میں نے زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ بس اس دن کے بعد سے رانی پر جناتی دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ جن جھپٹ اتارنے والے پیر قسم کے لوگ کسی آسیب زدہ انسان کے سر سے جن اتارنے کے لیے اس کی خوب پھینٹی لگایا کرتے تھے، اس لیے میں تائی کی بات سے متفق تھا کہ رانی کا جن اتارنے کے لیے کسی ایسے ہی پیر کو لایا جائے۔ مجھے یقین تھا کہ رانی کو دو چار ہی ٹھیک ٹھاک قسم کے جھاڑ پڑ جائے تو نہ صرف اس کے سر سے عشق کا بھوت بلکہ جن بھی اتر جائے گا۔ چنانچہ یہ کار خار کرنے کی میں نے ٹھان لی اور ایک روز کسی قریبی گاؤں سے پہنچتے ہوئے فقیر کو لے آیا۔ یہ ایک ہندو سادھو تھا اور کالے منتر کی مہارت رکھنے کے طور پر اس کی خاصی شہرت تھی۔ سادھو نے آتے ہی سب سے پہلے ہرمل کی جھاڑی کی دھونی پورے گھر میں دی اور شروع ہو گیا۔ میں اور تائی دوسرے کمرے میں تھے اور ہمیں باہر نکلنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی، جبکہ رانی کے کمرے میں صرف تایا جان اور وہ سادھو تھا۔ ذرا ہی دیر مجھے رانی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور اس کے ساتھ ہی سادھو کے غصیلے انداز میں بڑبڑانے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ تائی اپنی بیٹی کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر پریشان ہو گئی، جبکہ میں دل ہی دل میں رانی کی درگت بنتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ گھنٹے بھر بعد میں نے رانی کے چیخنے چلانے کی آوازوں کو یکدم قہر آلود غراہٹ میں بدلتے سنا۔ وہ شاید سادھو کو دھمکا رہی تھی، اوئے سادھو، دفع ہو جا یہاں سے، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، دفع ہو جا ورنہ بے موت مارا جائے گا۔ اچانک مجھے غیر انسانی قہقہوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں بھی پریشان سا ہو گیا اور تب دوسرے ہی لمحے میں نے سادھو کی کرب انگیز چیخوں کی آواز سنی۔ اب میرا زیادہ دیر تک کمرے میں رہنا ناممکن تھا۔ میں جلدی سے کنڈی کھول کر صحن میں آ گیا۔ تائی بھی حیران و پریشان میرے پیچھے چلی آئی۔ میں نے ابھی دوسرے کمرے کی طرف رخ کیا ہی تھا کہ اچانک مذکورہ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور پھر میں نے سادھو کو بدک کر باہر نکلتے دیکھا۔ میں ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ وہ اپنے کالے منتروں کا جاپ ہولے رام رام کرتا ہوا بدحواس ہو کر بیرونی دروازے کی طرف یوں دوڑا جیسے اس کے تعاقب میں بھوت پڑ گئے ہوں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سادھو یوں تیورا ہو کر زمین پر گرا جیسے اسے کسی غیر مرئی مخلوق نے
دھوبی پٹکا دے کر مار گرایا ہو۔ وہ صحن کے ننگے فرش پر پڑا اپنی گردن پر غیر مرئی شکنجے سے چھڑانے کی کوشش میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے اب اذیت ناک چیخوں کی خرخراہٹ نکل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن دبوچ لی ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس سادھو کی آنکھیں ابلتی دیکھیں اور چند ہی لمحے بعد وہ ٹھنڈا ٹھار سا ہو گیا۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا تھا۔ میں سناٹے کی حالت میں یوں کھڑا اس کی لاش کو دیکھے جا رہا تھا جیسے مجھے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے تایا کو گھبرائے ہوئے انداز میں باہر آتے دیکھا۔ پھر فرش پر بے سدھ پڑے سادھو کو دیکھ کر وہ بھی بری طرح چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ اتنے میں رانی مردانہ آواز کے کہکہے لگاتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ اس کے چہرے نقوش بری طرح مسخ ہو رہے تھے۔ آنکھیں پوری طرح کھل کر پھٹنے کے قریب تھیں۔ سر کے بال بکھر کر اسے مزید ڈراؤنا بنا رہے تھے۔ وہ سادھو کی لاش کو دیکھ کر اور زور زور سے کہکہے لگانے لگی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ پھر ذرا دیر بعد رانی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تائی اپنا سینہ پیٹتے اندر دوڑی تھی۔ تایا اور میں بھی کمرے کی طرف لپکے۔ اندر چارپائی پر رانی بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ تائی نے اسے پیار بھرے انداز میں سینے سے لگا لیا جو اب بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ میں اور تایا صحن میں آ کر سادھو کا معائنہ کرنے لگے۔ آنن فانن پورے گرائی میں رانی کے جن سے متعلق اور سادھو کی پر اسرار موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ سادھو کی موت کھلی حقیقت تھی کہ رانی یہ ڈرامہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی بلکہ اس پر واقعی کسی آسیب کا اثر تھا۔ یہ خیال آتے ہی پہلی بار میرے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ در حقیقت میں ان محیر العقول باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی اور میٹرک قریبی تحصیل سے کیا تھا، اس لیے جب میں آج کے سائنسی دور سے اس کا موازنہ کرتا تو مجھے جن جھپٹ کی یہ باتیں بالکل لغو محسوس ہوتی تھیں، مگر میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے سادھو کو کسی غیر مرئی مخلوق کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا تھا۔ ہمارے گھر گرائیں کے تھانے کا ایک حوالدار چودھری کریم داد بھی اپنے 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ آن دھمکا اور سادھو کے پر اسرار قتل کے جرم میں محض شک کی بنا پر مجھے اور تایا کو ہتھکڑیاں پہنائے تھانے لے گیا۔ اوئے، اس بیچارے غریب سادھو کو تم سے کیا دشمنی تھی جو تم دونوں نے اس کی جان لے لی؟ حوالدار چودھری کریم داد نے موٹے سیاہ رول کو ہمارے سامنے لہراتے ہوئے کڑک اور لہجے میں پوچھا۔ چودھری صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا ہماری اس سادھو سے کیا دشمنی؟ اسے تو ہم اپنی بیٹی رانی کا آسیب اتارنے کے لیے گھر لائے تھے۔ تایا جان نے حیرت آمیز پریشانی سے کہا۔ آسیب اتارنے؟ ابھی تم دونوں کا آسیب اچھی طرح اتارتا ہوں، حوالدار کریم داد نے ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر یکدم کڑک لہجے میں بولا، اوئے، شرافت سے زبان کھولتے ہو یا لترول کے بعد کھولو گے؟ اس بار میں نے لب کشائی کی ہمت کرتے ہوئے حوالدار سے کہا، چودھری صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ سادھو اپنی موت آپ مرا ہے۔ آپ پورے گرائیں سے پوچھ لیں، ہماری اس بیچارے سے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ میرا لب و لہجہ مہذبانہ تھا۔ ویسے بھی میں میٹرک پاس تھا اور اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کی بہت عزت ہوتی تھی، مگر وہ خرانٹ حوالدار بھی اپنی ہٹ کا پکا تھا۔ وہ را کر مجھ سے بولا، اے منڈے، تفتیش تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تو تمہاری زبان کھلوا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے قریب کھڑے با ادب سنتری سے کہا، اوئے والے، جا ذرا 11 نمبر کا لتر تو لے آ۔ ٹھیک ہے حوالدار صاحب، اگر یہ بات ہے تو پہلے ہمیں شہر کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ میں یہ ذلت بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ میری ذومینی دھمکی نے اثر دکھایا اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اتنے میں سنتری ایک چمڑے کا سیاہ دار سانپ کے پھن والا چوڑا لتر اٹھا لایا۔ ان دونوں کو لاک کر دو۔ تایا جان کی پورے گرائیں میں عزت تھی۔ جب گاؤں والوں کو اکبر خان تایا کی بلا جواز گرفتاری کا پتہ چلا تو پورا گاؤں ہماری ضمانت دینے کے لیے تھانے امڑ آیا۔ ان میں گاؤں کا نمبردار چودھری حیات محمد خان بھی تھا۔ اب تو حوالدار کے پاس ہمیں چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہی نہیں بلکہ سادھو کی بیوی اور اس کا سسر جیونا داس نے اس کی بات کا اقرار کر دیا کہ اکبر خان اور میں بے گناہ ہیں۔ انہیں ہم سے یا سادھو سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ اپنی موت آپ مرا ہے۔
लिहाजा हवालदार करीम दाद को अब हमें छोड़ना ही था। यूँ मैं और ताया घर लौट आए, मगर साधु की पुरइसरार मौत के बाद घर का चैन रुखसत हो चुका था। इस बार तो मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या वाकई रानी को किसी जीन झपट का साया तो ना था। कम से कम साधु की आंखों देखी मौत से तो यही पता चलता था। रानी अब भली चंगी हो गई थी, मगर कुछ खबर ना थी कि फिर कब इस पर दोबारा जिन्नाती दौरा पड़ने वाला था। अब तो साधु की पुरइसरार मौत के बाद से ताया जान में भी ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बेटी का जिन उतारने के लिए किसी दूसरे आमिल को घर ले आए। ताहम उन्होंने रानी को सख्ती से ये हिदायत कर दी थी कि वो हर वक्त बावुज़ू रहे और नमाज पंजगाना की पाबंदी करे। इस तरह रानी के दौरों में ज़रा कमी वाक़ई होने लगी थी। एक रोज़ अजीब वाक़या हुआ, और ये अजीब वाक़या ख़ुद मेरे साथ हुआ था। मैंने एक रोज़ रात में अजीब डरावना ख्वाब देखा था। क्या देखता हूँ कि ख्वाब में मैं एक वीरान खंडर के वस्त में खड़ा हूँ। पूरा खंडर तिलिस्माती चांदनी में नहाया हुआ है। फिर अचानक मुझे इस वीरान और पुरइसरार चांदनी में नहाते हुए खंडर की बोसीदा दरो दीवार से गूंजीली आवाज़ सुनाई देती है। मैं दहशत ज़दा होकर सरपट दौड़ता हूँ। पूरे खंडर की फ़ज़ा में अजीब सा इर्तिआश तारी था। मैं अंधाधुंध दौड़े जा रहा था, मगर खंडर की हदूद थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक मेरी आँख खुल गई। जाड़ों के ठिठुराते हुए मौसम में मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। मैं अपने कमरे की चारपाई पर बैठा लंबे लंबे सांस ले रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने का पिंजर तोड़कर बाहर आन गिरेगा। बहरहाल मैंने इसे एक भयानक सपने पर मामूल किया। इसका कोई ख़ास असर नहीं लिया, मगर अगले दिन फिर दोबारा मैंने वही एक जैसा ख्वाब देखा तो मुझे तफ्तीश लाहक होने लगी। फिर तो जैसे ही हर दूसरे तीसरे दिन तवातर के साथ मुझे ये डरावना ख्वाब दिखाई देता रहा। मैं हमेशा की तरह जाग पड़ता और मेरी वही हालत हो जाती, यानी पूरा बदन पसीने से शराबोर और फूली हुई सांसें। मुझे खदशा लाहक होने लगा कि अगर यही हालत मेरी रही तो कहीं खुदा न खास्ता मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। मैंने इसका हल निकालने का तहैया कर लिया। इस रात मुझे दोबारा वही ख्वाब आया। इस बार मैंने ज़रा हिम्मत से काम लेने की ठान ली। ख्वाब में हस्बे मामूल मैंने ख़ुद को इस पुरइसरार चांदनी में नहाए हुए खंडर में पाया। मैंने इस बार भागने की कोशिश नहीं की, दिल मजबूत किए वहीं खड़ा रहा। मेरे चहारसू खंडर की सोगवार वीरानी तारी थी। मैं हैरत और खौफ की मिली जुली कैफियत में खड़ा सहर ज़दा चारों तरफ देख रहा था। दफ़तन वही हुआ। खंडर की दम बखुद सी फ़ज़ा में दोबारा इर्तिआश उभरा, मगर मैंने तहैया कर रखा था कि अगर ये ख्वाब है तो ख्वाब ही रहेगा। मुझे कोई गज़न नहीं पहुंच सकता, फिर क्यों ना इसका भेद मालूम करके ही रहूं। तब फिर रफ्ता रफ्ता खंडर की गूंज कम होने लगी और बिलाखिर हर सू गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक मैंने अपने दाएं जानिब एक हुल्ला देखा जो एक मुनहदिम और तारीक कोठड़ी नुमा कमरे से नमूदार हुआ था। वो ज़रा करीब आया तो मैं इसे देखकर बुरी तरह ठिठर गया।